مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دعوت اسلامی کہاں نہیں، الدعوت الاسلامیہ این لا توجد، ویئر ایزنٹ دعوت اسلامی۔ اس سلسلے میں ہم دنیا بھر کے مختلف ممالک میں ہونے والے اجتماعات کو دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہم کویت میں ہونے والا سنت بھرا بیان دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسول محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشباب ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ ارشاد فرما کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب فرمایا کہ تمہاری یہ مرضی ہے، بندے کی یہ مرضی ہے کہ وہ مجھ پر درود کم پڑھے یا زیادہ، یعنی جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی اتنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ بلکہ صحیح مسلم شریف میں یہاں تک ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جس نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کثرت درود کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہم گناہ گاروں پر ہوا کہ آج شب جمعہ ہے اور ہم کویت کے ایک اجتماعی ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں موجود ہیں۔ ویسے تو الحمدللہ کویت میں 11 مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے۔ آج خاص طور پر اسلامی بھائیوں نے یہ انتظام کیا کہ وہ تمام اجتماعات ایک اجتماع میں کنورٹ کر دیے اور ایک اجتماع میں ضم کر دیے۔ اس حوالے سے آج ہم اس سنتوں بھرے اجتماع میں موجود ہیں۔ الحمدللہ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ
رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کی سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے. تو ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ جہاں درود پاک کی سعادت ہمیں ملے گی، اگر اچھی اچھی نیتیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل مختلف نیتوں کے کرنے کی وجہ سے ہمیں وہ ثواب حاصل ہونا شروع ہو جائے. حدیث پاک میں ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جب بیان سننے کے لیے آپ آئے تو مقصد یہ تھا کہ ہم اجتماع میں جا رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم وہاں پر دین کی باتیں سیکھیں گے. اور اگر ہمارے مقصد میں کوئی کھوٹ نہیں تھا اور صرف یہی تھا کہ ہم دین کی باتیں سیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قدم قدم پر نیکیاں ملیں. ایک حدیث پاک میں ہے اللہ رب العزت کی راہ میں صبح یا شام نکل جانا یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر اللہ رب العزت کی راہ میں نکل جانا ہے. اور طلب علم دین کے لیے نکلنا، طلب علم دین کے لیے سفر کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت کی راہ میں سفر کرنا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو طلب علم کی راہ میں چلا وہ راہ خدا میں ہے جب تک وہ واپس نہ پلٹ جائے. وہ راہ خدا میں ہے. اور راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجتمع علی عبد غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم، کہ بندے پر اللہ تبارک و تعالی کی راہ کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہوگا. یعنی جس بندے کے جسم پر اللہ رب العزت کی راہ میں گرد و غبار لگ جائے اس بندے تک جہنم کا دھواں بھی نہیں پہنچے. نیتوں میں اگر خلوص ہوا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ثواب کثیر ہم پائیں گے. تو جتنی دیر میں اجتماع میں بیٹھیں کوشش کیجیے کہ توجہ کے ساتھ علم کی بات سنیں. یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ علم کی بات سنتے ہوئے کوئی ذکر بھی نہ کرے، کوئی تسبیح نہ پڑھے. ہو سکتا ہے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ اس کی وجہ سے توجہ نہیں رہے گی، انہماک نہیں رہے گا، اور ایسا نہ ہو کہ کچھ سننے کی بجائے کچھ اور سن لیا جائے. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بھی بیان ہوگا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. جب اللہ تبارک و تعالی کا اسم مبارک سنوں گا تو جل جلالہ یا اللہ رب العزت یا اللہ تبارک و تعالی کے نام کے ساتھ عظمتوں والے الفاظ استعمال کروں گا. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے، جیسا کہ صاحب بہار شریعت نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ جب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک سنے تو چاہیے سننے والے کو کہ وہ اتنی ہی مرتبہ درود پاک پڑھے. تو ہم نیت کر لیں تو انشاءاللہ رب العزت نیت کا ثواب بھی ہمیں ملے گا. اور جب دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارک لیے جائیں تو علی نبی کی نام علیہ الصلوۃ والسلام پڑھوں گا یا علیہ الصلوۃ والسلام کہوں گا. جب کسی صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، اور جب کسی ولی کامل کا نام آئے تو رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. اور ایک یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو سنوں گا اس پر عمل کروں گا اور دوسروں تک یہ پہنچاؤں گا. اہم مدنی پھول لکھ لوں گا تاکہ یاد رہ سکے. صلو علی الحبیب تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جیسا کہ میں کر رہا تھا کہ الحمدللہ
دور و نزدیک سے ہمیں یہاں جمع ہونے کی سعادت ملی اور درود پاک پڑھنے کی سعادت بھی ملی. ایک اور سعادت یہاں جمع ہونے سے ہمیں یہ بھی ملے گی کہ ہمیں یہاں پر فکر آخرت کے حوالے سے غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا. رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فکرۃ ساعۃ خیر من عبادۃ 60 سنہ. امور آخرت میں یعنی آخرت کے حوالے سے گھڑی بھر کا غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. امور آخرت تو یوں یہاں جمع ہونے کے ہمارے جو پرپز ہے وہ ملٹی ہو گئے کہ آخرت کے حوالے سے بھی غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا موقع بھی ملے گا اور انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے بھی درود پاک کا موقع ملے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان کا نام سن کر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کا موقع ملے گا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بے شمار نعمتیں، برکتیں، نیکیاں اور سعادتیں یہاں سے سمیٹ کر جانے میں ہم کامیاب ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ رب العزت کے پیارے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ سمجھدار وہ شخص ہے کہ جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کمائے، نیکیاں کرے. اور احمق ہے وہ شخص جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ رب العزت سے انعام آخرت کی امید رکھے. یعنی نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ رب العزت سے آخرت کے انعام کی امید رکھے. اس کی وضاحت ایک اور حدیث پاک سے سماعت فرمائیے. ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ذرا غور کیجیے دنیا کے حوالے سے کتنی زبردست مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دنیا آخرت کی کھیتی کیوں قرار دیا کہ دنیا میں کھیتی کرنے والوں کی مثال آج ہمارے سامنے ہے کہ ایک کسان اپنے کھیت میں ہل چلاتا ہے، اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے، پانی سے اپنے کھیت کی آبیاری کرتا ہے اور پھر وہ کہیں جا کر اس کی دیکھ بھال کر کے فصل حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. آپ اس شخص کو کیا کہیں گے کہ جو اپنے کھیت میں ہل نہ چلائے، اپنے کھیت میں بیج نہ ڈالے، اسے پانی نہ لگائے اور پھر یہ تمنا کرے، یہ خواہش کرے کہ مجھے کوئی بہت عمدہ فصل حاصل ہوگی. یقیناً ایسا شخص بے وقوف ہے کہ جو دنیا میں اپنے کھیت میں ہل نہ چلائے، اپنے کھیت کی آبیاری نہ کرے اور یہ امید رکھے کہ مجھے اس کھیت سے فصل حاصل ہوگی. ہم اسے نادان اور بے وقوف انسان کہیں گے کہ جس نے اپنی فصل کے لیے کوئی تیاری نہ کی اور یہ امید کر رہا ہے کہ مجھے فصل ملے گی. اسی طرح اگر ایک شخص گندم اپنے کھیت میں بوتا ہے وہ کبھی بھی یہ تمنا نہ کرے گا کہ میں نے بیج تو گندم کا ڈالا ہے لیکن مجھے اس سے کپاس یا مکئی حاصل ہوگی. یقیناً وہ جو بوئے گا وہی کاٹے گا. تو فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس میں انسان جیسے اعمال کا بیج بوئے گا، اپنی زندگی کو جس حساب سے گزارے گا، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب اسے کھڑا کیا جائے گا تو وہ اپنے اعمال کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لے گا. رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کہ رب تبارک و تعالی وہ ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. تو یوں ہم اس دنیا میں ہمیں ایگزامن کرنے کے لیے بھیجا گیا، ہماری جانچ کے لیے دنیا میں بھیجا گیا. ہم نے دیکھا کہ ایک انسان دنیا میں آیا، اپنے مخصوص وقت کو گزار کے وہ دنیا سے چلا گیا. ہم نے سوچا کہ انسان کا یہ دنیا میں آنا ایک روٹین کا کام ہے کہ کوئی دنیا میں آیا، شیر خارجی کے عالم میں دنیا سے چلا گیا.
کوئی اپنے بچپن کی دہلیز پر پہنچ کر دنیا سے گیا، کوئی اپنے لڑکپن کے مقام پر پہنچ کر دنیا سے گیا، کسی نے اپنی جوانی کو دیکھا، کسی نے بڑھاپے کو دیکھا۔ ہم نے شاید اس دنیا میں انسان کے آنے اور انسان کے یہاں سے چلے جانے کو ایک روٹین کا کام سمجھا، ایک روایتی کام سمجھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ رب تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو، تمہیں ایگزامن کیا جائے، تمہیں چیک کیا جائے ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ آپ اس طالب علم کو کیا کہیں کہ جو کمرہ امتحان میں آئے، جس مقام پر ہم کھڑے ہیں، یہ مقام بھی کمرہ امتحان، دنیاوی کمرہ امتحان کی مثل لگتا ہے۔ آپ اس طالب علم کو کیا کہیں گے کہ جو کمرہ امتحان میں جا کر پرچہ سوال پر توجہ نہ دے، کبھی آگے دیکھے، کبھی پیچھے دیکھے، کبھی دائیں دیکھے، کبھی بائیں دیکھے، کبھی کمرہ امتحان کے بلڈنگ اسٹرکچر کو دیکھے، کبھی وہاں کی روشنیوں کو دیکھے، کبھی وہاں کے کنکروں کو دیکھے، کبھی وہاں کے پنکھوں کو دیکھ رہا ہو، تو ہر ذی شعور یہ کہے گا کہ یہ بڑا نادان اور بڑا غافل انسان ہے۔ اس کے کمرہ امتحان میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو پرچہ سوال اسے ملا تھا یہ اسے آنسر شیٹ پر منتقل کرتا اور پھر یہ کامیابی کی امید رکھتا، یہ جیسے اس آنسر شیٹ پر سوالات کا جواب دے گا اس کے حساب سے اس کی کامیابی یا ناکامی ہوگی۔ لیکن جو بالکل ہی وقت کو ضائع کر دے اور یہ کہے اپنا پیپر خالی چھوڑ کر آ جائے، پھر یہ توقع رکھے کہ میں امتحان میں کامیاب ہوں گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یقیناً یہ کہیں گے یہ کتنا نادان انسان ہے کہ اس نے آنسر شیٹ کو خالی چھوڑ دیا اور یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ میں اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بڑا غافل، بڑا نادان انسان ہے۔ ایک پرچہ سوال اگر حل کرے اور پھر امید لگا کر بیٹھ جائے کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو، ایگزامینر میرے ساتھ کیا کرے، پرچہ سوال کو چیک کرنے والا میرے ساتھ کیا کرتا ہے، وہ امید اور خوف کے درمیان اپنے وقت کو گزار دے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے یا نہ ہو۔ لیکن ایک مسلسل گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتا چلا جائے اور پھر یہ امید رکھے کہ جب رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو جب دیکھا جائے گا، جب دیکھا جائے گا۔ دنیا کے حوالے سے کتنے میٹریلسٹک ہم ہو چکے ہیں کہ دنیا کے امتحان اگر نزدیک آئے تو راتوں کی نیند اڑ جائے، چین و سکون برباد ہو جائے، کھانے پینے کے شیڈیول چینج ہو جائیں، دوستوں سے ملاقات کا سلسلہ ختم ہو جائے، لیکن آخرت کا وہ امتحان کہ جس کی تیاری کا حکم رب کائنات نے قرآن مجید کو قرآن حدیث میں دیا، جس کے حوالے سے رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا۔ یہ وہ کل ہے کہ جس کے بعد اور کوئی کل نہیں ہے۔ یہ اس کل کا ذکر ہے کہ جس کل کے بعد پھر پرسوں نہیں آئے گی۔ یہ دنیا کے کل کی بات نہیں ہو رہی، یہ دنیا کے مستقبل کی تابناکی کی تیاری کا حکم نہیں ہے، یہ اس مستقبل کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جس مستقبل کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، یا تو نار جہنم یا رب کائنات کے لطف و کرم سے جنت کا حصول۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر شخص دیکھے تو اس نے کل کے لیے کیا کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بعد لوگوں کو فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، تم صبح و شام اس موت کی طرف بڑھ رہے ہو جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اگر تم سے ہو سکے تو جب موت آئے تو اس کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہو۔ فرمایا وہ لوگ کہاں چلے گئے جنہیں تم اپنا بھائی کہتے تھے، کہاں ہے وہ حکمران کہ جن کے ایک حکم پر سلطنتیں زیر و زبر ہو جاتی تھیں، کہاں گئے وہ حکمران کہ جنہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے بڑے بڑے محلات بنائے اور ان کے ارد گرد بڑی بڑی فصیلوں کو تعمیر کیا۔ آج وہ پتھریلی زمین
اور تیلوں میں دفن ہو چکے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے جس کے عجائب فنا نہیں ہوتے اور اس کا نور ماند نہیں پڑتا، تم اس کے نور سے اپنا آج آنے والے کل کے لیے روشن کر لو، اپنا آج آنے والے کل کے لیے روشن کر لو۔ اور فرمایا کہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے لوگوں کی تعریف و توصیف کو بیان کیا کہ جو اپنی آخرت کی زندگی کے حوالے سے بھاگ دوڑ کرنے والے ہوں۔ ارشاد فرمایا کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اے لوگوں اپنے اعمال کا حساب کر لو، اپنا محاسبہ کر لو، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ روز قیامت قائم ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے۔ حاسبوا، اپنے اعمال کا دنیا میں ہی حساب کر لو۔ اور فرمایا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم يوم القيامة وتبجلوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية۔ ارشاد فرمایا آج کے دن اپنا محاسبہ کر لینا قیامت کے دن کے حساب دینے سے زیادہ آسان ہے، اور اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کرو جس دن تمہاری کوئی خطا کسی سے پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ابو موسیٰ حاسب نفسک فی الرخاء قبل حساب الشدہ، کہ شدت کے وقت میں حساب سے پہلے راحت کے وقت اپنے نفس کا محاسبہ کر لو۔ اور حضرات صحابہ علیہم رضوان کی زندگیاں ہمارے سامنے کہ جنتی ہونے کے باوجود اپنے نفس کا محاسبہ وہ کیسے کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت کا پروانہ عطا کیا، ساری زندگی روتے ہوئے گزار دی، ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف انہیں رلاتا رہا۔ جانوروں کو دیکھتے تو روتے، فرماتے کہ اے جانوروں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ جہاں چاہتے ہو چلتے پھرتے ہو، جہاں چاہتے ہو چلے جاتے ہو، اور جب تم مرو گے تو تم سے حساب نہ ہوگا۔ کاش ابو بکر تمہاری مثل کوئی جانور ہوتا، انسان نہ ہوتا۔ کسی پرندے کو دیکھتے تو روتے، فرماتے جان کنی مثل کا یار پائے ولم اخلق بشرا، اے پرندے کاش میں تیری مثل کوئی پرندہ ہوتا لیکن مجھے انسان نہ بنایا گیا ہے۔ ولم اخلق بشرا، وہ صحابی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے لیے فرمایا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد سورج جس شخص پر طلوع اور غروب ہوا وہ ابو بکر سے افضل نہیں ہے۔ اتنے جلیل القدر صحابی پرندوں کو دیکھ کر روتے ہیں، یا لیتنی مثل کا یا طائر ولم اخلق بشرا، کہ پرندے کاش میں تیری مثل ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا گیا ہوتا تاکہ قیامت کے دن اٹھنا نصیب نہ ہوتا، پرندوں سے حساب نہیں ہوگا۔ روتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ اپنا محاسبہ کیسے کرتے تھے؟ ساری زندگی روتے ہوئے گزاری۔ وہ صحابی کہ جن کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ میں نے دیکھا کہ جس راہ سے عمر گزر جائیں شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کی سرحد پانے کے باوجود
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھنے والوں نے لکھا کہ ہم نے ساری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشک بار دیکھا، زیادہ رونے کی وجہ سے چہرے پر 2 سیاہ لکیریں پڑ گئیں، اور اکثر فرماتے تھے کہ کاش عمر انسان نہ ہوتا، کاش عمر کی ماں نے اسے نہ جنا ہوتا، یہ کوئی میڈھا ہوتا جسے ذبح کر کے لوگ اس کا گوشت کھا جاتے، لیکن انسان بن کر دنیا میں نہ آنا ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین کو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے سنا کہ ایک باغ میں نے انہیں کھڑے دیکھا، اور باغ میں کھڑے دیکھ کر یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ عمر، خطاب کا بیٹا عمر، امیر المومنین کا منصب باغ، اے عمر اللہ سے ڈرتے رہو ورنہ وہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا فرما دے گا، اللہ سے ڈرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک اور لکھنے والے نے لکھا کہ جب جمعے کا دن آتا تو امیر المومنین اپنا محاسبہ خود کرتے تھے۔ امیر المومنین کا حساب کون کرے؟ ایک رجسٹر بنا رکھا تھا، اسے دیکھتے کہ اگر اس میں کوئی اللہ رب العزت کی بظاہر کوئی نافرمانی والی بات پاتے تو اپنے آپ کو اس کی سزا دیا کرتے تھے۔ ایک دن عید کا دن تھا، خوشیوں کا دن، شادمانیوں کا دن، حضرات صحابہ علیہم رضوان خلیفۃ المسلمین کو ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب دولت خانے پر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین وہ صحابی کے جن کے حوالے سے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں فاروق کا لقب ملا، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کے حوالے سے لکھنے والوں نے لکھا کہ اگر دنیا میں ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو روئے زمین پر کوئی بھی کافر کسی شخص کو نظر نہ آتا، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن اپنے گھر بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرات صحابہ علیہم رضوان نے عرض کی یا امیر المومنین، آج عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، شادمانیوں کا دن ہے، اور آپ رو رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، فرمایا کہ یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ فرمایا کہ عید کا دن ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی نمازیں اور جن کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، اور وعید کا دن ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی نمازیں اور جن کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود کر دیے گئے۔ ہائے میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں یا مردود کر دیے گئے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی ساری زندگی روتے ہوئے گزاری۔ کہیں فرماتے ہیں کہ کاش عمر انسان نہ ہوتا، عمر کی ماں نے اسے نہ جنا ہوتا، عمر کوئی دن کا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا۔ یہ حضرات صحابہ علیہم رضوان کا محاسبہ تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کے باوجود رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے کانپتے تھے۔ کہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی، ان کی زوجہ محترمہ نے ان کے انتقال کے بعد ان کی زندگی کی کیفیت کو بیان کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی گھر کے ایک کونے میں روتے روتے گزار دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے ظاہر صحابی ہیں، ساری زندگی روتے ہوئے گزار دی۔ جب ان کے سامنے قیامت کا ذکر آیا، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر آیا، تو ارشاد فرمایا کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا کہ جسے کاٹ دیا جاتا، لوگ اس کا ایندھن بنا کر اسے جلا کر راکھ کر دیتے، لیکن انسان بن کر دنیا میں نہ آتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی تھی یا لیتنی کنت نسیا منسیا، کہ کاش کوئی میں بھولی بسری چیز ہوتی، انسان بن کر دنیا میں نہ آنا ہوتا۔ کہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
قبر و حشر کے تصور سے رو رہے ہیں. قبر والوں کو دیکھتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جنت اور جہنم کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے کہ جتنا قبر پر روتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے. اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ یعنی قیامت کا معاملہ آسان ہے, اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ بہت سخت ہے. اور پھر فرمایا قبر کا منظر سب مناظر سے زیادہ ہولناک ہے. یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے بھی میرے عثمان سے حیا کرتے ہیں, اور جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں جگہ باغ دیگرے وہ حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا. میں عثمان کے نکاح میں اپنی بیٹیوں کو دے دیتا. ان کی شان, ان کی عظمت کہ ایک مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا واضح طور پر ان کے لیے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہ پہنچائے گا, یہ جو بھی کرے اللہ اسے داخل جنت کر دے گا. دیکھیے حضرت عثمان کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور آخرت کے حوالے سے ان کی سوچ کیا ہے کہ روتے ہیں کہ یہ قبر کی منزل سب سے پہلی منزل ہے. خاشعین کا مقام یہ ہے کہ ساری زندگی انہوں نے روتے ہوئے گزاری. نہ صرف صحابہ کرام علیہم رضوان, تابعین کرام, تبع تابعین کرام, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی, حضرت درار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ حضرت عمر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کی تاریکیوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے آنسو بہا کے سنا, اپنی داڑھی کو پکڑ کر رب کائنات کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے سنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ وہ صحابی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث طیبہ کو یاد رکھنے والے تھے, جب موت کا وقت قریب آیا تو رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اس پیلے پر پاتا ہوں کہ جس کے بعد 2 ہی مقام ہے, یا تو جنت یا جہنم. میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میں داخل جنت ہوں گا یا داخل جہنم کر دیا جاؤں. جنہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستگی کے ساتھ گزارے, جنہوں نے احادیث طیبہ کو لوگوں کے سامنے بیان کیا, جنہوں نے ساری زندگی اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, ان کا آخرت کے حوالے سے ذرا خوف دیکھیے کہ ساری زندگی روتے ہوئے گزار دی اور فرمایا کہ میں اپنے آپ کو ایسے سینے پر پاتا ہوں کہ جس کے بعد 2 ہی مقام ہے, یا جنت یا جہنم, اور میں نہیں جانتا کہ میں کس مقام میں داخل ہوں. حضرات صحابہ علیہ رضوان کی زندگی اور تابعین کرام, ان کی زندگیاں بھی ایسی ہی تھیں کہ انہوں نے حضرات صحابہ علیہ رضوان کی صحبت کو پایا تھا تو ان کے دل بھی خوف خدا سے لرزتے تھے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھٹی دی, ساری زندگی ایسے گزار دی. راوی کہتے ہیں کہ جیسے کوئی قیدی ہو کہ جس کی موت کا حکم سنا دیا گیا. ایک مرتبہ لوگوں کے درمیان غمگین تھے, خوف زدہ تھے. لوگوں نے پوچھا یا حضرت آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میری نافرمانیوں, میرے گناہوں کے سبب میرا رب مجھے یہ نہ فرما دے کہ اے حسن جاؤ تم ہماری بارگاہ سے مردود ہو گئے ہو. میں اس تصور اور اس خیال سے رو رہا ہوں کہ میرا رب میری نافرمانیوں سے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور سبحان اللہ ان کے تقوی, ان کے فکر آخرت پر ان کے سامنے ذکر ہوا
کہ سب سے آخری جہنمی جو جہنم سے نکال کر داخل جنت ہوگا وہ 1000 سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اور اس کے بعد وہ داخل جنت ہوگا۔ یقیناً یہ مسلمان گناہگاروں کی کیفیت بیان کی گئی ہے احادیث طیبہ میں، ورنہ جو کفار ہوں گے وہ جہنم سے نکالے نہ جائیں گے۔ تو آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ سب سے آخری جہنمی جو جہنم سے نکال کر داخل جنت کیا جائے گا وہ 1000 سال جہنم کی آگ میں جلائے جانے کے بعد جہنم سے نکال کر داخل جنت کیا جائے گا۔ جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے یہ بات بیان کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کاش حسن وہ انسان ہو کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر داخل جنت کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس شخص کے بارے میں یہ یقین تو ہوگا کہ وہ دنیا سے اپنے ایمان کو بچا کر گیا۔ ساری زندگی خوف، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف آخرت، خوف جہنم انہیں ڈراتا رہا۔ ساری زندگی ایسے گزاری جیسے مجرمین اور جیسے قیدی اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اپنے زمانے میں ذوق و تقویٰ کی علامت سمجھے جاتے تھے، جن کی بارگاہوں میں آ کر لوگوں کو اللہ رب العزت کی معرفت کی خیرات ملتی تھی، وہ ساری زندگی روتے ہوئے گزار گئے کہ کاش میں وہ انسان ہوں کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال لیا جائے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ مسلمان فوت ہوا ہوگا۔ ساری زندگی انہیں یہ خوف رلاتا رہا کہ کہیں دولت ایمان ہم سے نہ چھین جائے، رب کائنات کی بارگاہ سے ہمیں رد نہ کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو کر ہمیں داخل جہنم نہ کرے، ہمارا ایمان ہم سے نہ چھین۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ان کی بھی ساری زندگی ایسے گزری۔ حضرت شیبان رائی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی ایسے ہی گزاری۔ حضرت عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث اپنے زمانے میں کہلاتے تھے، ساری زندگی رب کائنات کے خوف میں گزاری اور فرماتے تھے کہ میں نہیں جانتا کہ رب کائنات مجھے بخشے گا یا نہیں۔ جن کی بارگاہ میں آ کر ہزاروں لوگوں نے اپنی آخرت کو سدھارا، ان کی زندگی تو روتے ہوئے گزری۔ آج ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو اللہ رب العزت کی رحمت کا پتہ نہیں تھا؟ یقیناً وہ ہم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو جانتے تھے، ہم سے زیادہ جانتے تھے، پھر بھی روتے رہے۔ بے شمار بزرگوں کے حوالے سے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ ساری زندگی دین پر عمل کرتے ہوئے گزاری، ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اتباع میں گزاری، اور اتباع سنت کے حوالے سے اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ ایک تالاب آیا، میرے جو ہمراہی تھے انہوں نے کیا کیا، کپڑے اتارے اور اس تالاب میں نہانا شروع کر دیا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ برہنہ نہ نہائے۔ تو میں نے اس فرمان کو یاد رکھا اور میں تہبند باندھ کر نہانے کے لیے اترا، تو جب رات کو سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ احمد بن حنبل اتباع سنت کی وجہ سے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا گیا۔ جتنے بھی سیاست کے مولدین ہیں ان تمام مولدین کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ملا ہے، لیکن جب آپ کے انتقال کا وقت آیا آپ رونے لگے اور اپنے شہزادے کو، اپنے صاحبزادے کو فرمانے لگے کہ اے میرے بیٹے، میرے سامنے اللہ رب العزت کی رحمتوں کا آپ ذکر کرو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب انسان جوان ہو تو اللہ رب العزت کے خوف میں اپنی زندگی کو گزارے، اور جب اس پر بڑھاپا طاری ہو جائے تو پھر اللہ کی رحمتوں سے امید لگا لے کہ اے مالک، میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، میرے بڑھاپے پر رحم فرما۔ جیسا کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب بوڑھے ہو گئے تو جب رات کا وقت آتا تو رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کرتے کہ مولا، مالک بن دینار کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ تو جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا تو رو رہے تھے۔ ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ شیطان مجھے کہہ رہا تھا کہ اے احمد بن حنبل، تیرے ایمان سلامت لے جانے
ایمان بچا کر جا رہا ہے تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ میرا ایمان بچے گا یا نہیں. میں نہیں جانتا. جنہوں نے ساری زندگی رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کو پھیلایا، جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو اتباع سنت کا درس دیا، ان کی زندگی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ رو رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میرا ایمان بچے گا یا نہیں، اور شیطان کو فرما رہے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ میں بچ گیا. جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا یقین نہیں آئے گا. کہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کیا، احادیث طیبہ کا ساری زندگی درس دیتے رہے، لیکن کہنے والوں نے کہا کہ جب رات کا وقت ہوتا تو تنہائی میں کھڑے ہو جاتے اور ایک ستون کی مانند نظر آتے. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اپنی داڑھی کو پکڑ کر زور سے کھینچتے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا نعمان کو بخش دے. کسی نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ یہ نعمان وہ شخص ہے کہ جو ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے. آپ حالانکہ ساری رات عبادت نہیں کرتے تھے. اس کے بعد اس کے کہنے کی لاج رکھتے ہوئے کہ لوگ مجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ میں ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے بعد سے ساری رات عبادت کرنا شروع کر دیا. ساری رات رب کائنات کی عبادت کرنے کے باوجود ہمارے اسلاف کے دل لرزتے تھے، ڈرتے تھے کہ رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑے کیسے ہوں گے. ہر بات میں ان کی محاسبہ ہوتا تھا، ہر بات میں ایک فکر ہوتی تھی. لوگوں کو سننے والوں کو بھی ذہن ملتا ہوگا. حضرت عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے. اللہ والوں کی باتوں، ان کی زندگیوں سے ہمیں ایک بہت بڑا درس ہدایت ملتا ہے کہ اپنی زندگی میں کیسے کیسے مدنی پھول انہوں نے لوگوں کو دیے. انہی لوگوں میں حضرت عطا سلمی بھی ایک بزرگ ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کو بننے کی تجارت کرتے تھے، کپڑا بن کر مارکیٹ میں بیچا کرتے تھے. ایک مرتبہ بہت عمدہ کپڑا تیار کیا تو جب بیچنے کے لیے گئے تو خریدنے والے نے کہا کہ اس میں یہ بھی فالٹ ہے، یہ بھی فالٹ ہے، اس میں یہ بھی نقص ہے، یہ بھی نقص ہے. تو رونا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ اتنے فالٹس کی وجہ سے اب اس کی قیمت میں کم دوں گا، اب یہ زیادہ قیمتی نہ رہا. تو رونا شروع کر دیا. اتنا روئے کہ اس کپڑا خریدنے والے کو آپ پر رحم آ گیا اور کہنے لگا یا حضرت جتنی قیمت آپ طے کر دے میں اتنی قیمت میں یہ کپڑا خرید لوں گا، لیکن قربان جائیے اللہ والوں کے طرز عمل پر ارشاد فرمایا کہ میں کپڑے کی قیمت کے حوالے سے نہیں ہو رہا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کپڑا میں نے بڑی محنت سے تیار کیا، اپنے طور پر اس میں کوئی نقص نہ چھوڑا، لیکن جب یہ عیوب پہچاننے والے کی نگاہوں کے سامنے آیا تو اس نے اس میں کئی عیب نکال دیے. میں اس دن کے تصور سے ہو رہا ہوں کہ آج میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے حسنات کا توشہ جمع کر رہا ہوں، آج میں نیکیاں کر رہا ہوں. لیکن جب قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچا تو میرا رب اگر مجھے فرما دے کہ تیرا یہ عمل صحیح نہیں تھا تو میں کیا کروں؟ صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو اللہ رب العزت ہمیں سعادت دے کہ ہم مدنی ماحول کے ساتھ ہر دم وابستہ رہیں اور عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کو اپنا معمول بنا لیں. جو ایسا کریں گے انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ بہت جلد سنتوں کا یہ انقلاب ہماری ذات میں آنا شروع ہو جائے گا. یہ مدنی انقلاب برپا ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ رب العزت اخلاص و استقامت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار